ہو گیا. کہتے ہیں کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دار الاسباب بنایا ہے، لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں غور کرنے کی چیز ہے کہ یہ سبب آ گئی، یہ اسباب آ گیا اور یہ یہاں پر اعمال آ گئے. اب امتحان ہے، اب دیکھنا ہے اب کیا کرے گا. اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے سے انکار نہیں ہے. ہماری جو ضرورتیں ہیں انشاءاللہ وہ تو میرا اللہ پوری کرے گا ہی کرے گا. لیکن میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، کیا جب ہمارے سامنے یہ آیا اس وقت میں ہمارے دل نے یہ گواہی دی کہ نہیں بھائی نہیں، ٹھیک ہے وہ سبب کے درجے میں ہے، لیکن اس وقت تو حکم پورا کرنے کا موقع آ گیا، اب تو ہم حکم پورا کریں. اس لیے لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایمان کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا جس کا مفہوم اور خلاصہ ہے کہ جب تجھے نیکی خوش کر دے اور گناہ غمگین کر دے، جان لے کے تو مسلمان ہے، مومن ہے. آج مسلمان ہونے کا دم سارے بھرتے ہیں، دعوے دار تو سارے اللہ سے بھی محبت کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت کے. لیکن میرے بھائیو عزیزو، کیا حقیقت میں ہے؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے. کیا جس وقت میں دکان پر بیٹھا ہوں اس وقت پہ اللہ کے منادی نے آواز لگا دی ہے، اس وقت میں گراہک آ گیا، اس وقت میں میرا امتحان شروع ہو گیا، جب یہ سبب کو اختیار کرتا ہے یا حکم کو پورا کرتا ہے. اب ہر ایک کے اپنے ہی چیک کرنے کی چیز ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، کہ وہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی نہیں، اب تک تو چل رہا تھا لیکن اللہ کے منادی نے آواز لگا دی ہے، اب تو حکم پورا کرنے کا وقت آ گیا. یہ کام کرنے والا عملہ، یہ کام کے اندر قربانیوں کے ساتھ چلنے والا مجمع، یہ میرے بھائیو گشتوں کو کرنے والا، یہ تعلیموں کے اندر بیٹھنے والا، یہ مہینے کے 3 دن لگانے والا، یہ سارے کے سارے کام کرنے والا، کیا یہ سوچتا ہے کہ مجھے تو کم سے کم صف اولا کے اندر جا کر نماز پڑھنی ہے، میں تو کم سے کم تکبیر اولا کا پابند ہو جاؤں؟ کیوں نکالا اللہ کے راستے میں؟ کیوں گئے اللہ کے راستے میں؟ کیوں پھر آیا جماعتوں کے اندر؟ کیوں لے گئے تھے؟ کیا کرایا تھا؟ یہ کرایا تھا کہ اعمال کی پابندی سکھائی تھی اور یہ بتایا تھا کہ ان اعمال کو کرتے کرتے اتنا عادی ہو جانا، اتنا عادی ہو جانا، اتنا عادی ہو جانا کہ جس طریقے سے لوگوں کو چائے کی عادت ہو جاتی ہے، لوگوں کو پان کی عادت ہو جاتی ہے، بیڑی پینے والوں کو بیڑی کی عادت ہو جاتی ہے، اور لوگ ان عادتوں کو جب ان کو وہ عادتیں ہو جاتی ہیں تو دوستو بھائیو عزیزوں، جب وہ چیزیں ان کو ملتی نہیں ہیں تو وہ ایک دم متفکر ہو جاتے ہیں اور فکر مند ہو جاتے ہیں اور پریشانی ان کے چہروں سے نظر آتی ہے، اور وہ یہ کہتے کہ آج چائے نہیں ملی، آج فلانی چیز نہیں ملی، ہم تو اس کے عادی ہیں. اتنی عادت کر لینی تھی، اتنا اپنے آپ کو میرے بھائیو دوستو بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کے اندر ڈھال لینا تھا کہ وہ مقام پر آ کر ہماری زندگی کے اندر رچ اور بس جائے. اس لیے گئے تھے اور اس لیے نکالا تھا، اس لیے بیوی بچے چھڑوائے تھے، اس لیے قربانی دلوائی تھی، اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں جاتے وقت میں یہ حدیثیں سنائی تھی اور یہ باتیں بتائی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آدمی 40 دن تکبیر اولا کے ساتھ نماز پڑھ لے وے، ایسی طرح نماز پڑھے کہ تکبیر اولا فوت نہ ہو، اس کو 2 پروانے ملتے ہیں. ان 2 پروانوں کو حاصل کرنے کے لیے کتنا میں مشل رہا ہوں، کتنا ان کو حاصل کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں، کتنا سوچ رہا ہوں میرے بھائیو دوستو بزرگوں کہ وہ تو منافق لوگ دوڑ رہے تھے، میں تو ایمان والا. اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مجھے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا، مجھے تو دعوت کی مبارک محنت کے ساتھ جوڑ دیا، ایک کام عطا فرمایا، ایک محنت دی ہے. میرے دوستو بھائیوں، اس محنت میں لگنے کا شکر تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کام کرنے والوں کی تکبیر اولا فوت نہ ہوتی، ان کی صف اولا فوت نہ ہوتی. لیکن یہ کیا ظلم ہو گیا، یہ کیا ظلم ہو گیا کہ کام کے اندر لگے ہوئے، یہ قربانی میرے بھائیوں بزرگوں دوستو دیے ہوئے اور وقت لگائے ہوئے کہ یہ پچھلی صفوں کے اندر میرے دوستو بھائیوں نماز پوری کر رہے ہیں. آپ سارے ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں میرے بھائیوں، میں نصیحت نہیں کر رہا، میں تو بھائیوں اپنا سبق سنا رہا ہوں. ہم تو اپنا سبق سنا رہے ہیں کہ اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر، میرے اندر بھی زندہ ہو جائے. یہ صفاتی زندگی ہماری بنے.
تاکہ یوں کہنے کی وجہ سے نہیں، آج ہمارے محلے بستیوں کے اندر لوگ ہمیں تبلیغ والا گردانتے ہیں، لوگ ہمیں کام کرنے والا جانتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہ جا رہے کام کرنے والے، لوگ کہتے ہیں وہ جا رہے تبلیغ کرنے والے۔ لیکن میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ذرا سچی بتاؤ، وہ ذمہ داری جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی، اس ذمہ داری کو پورا کرنے میں ہم کتنے کچے رہ گئے، ہم کتنے پیچھے رہ گئے۔ تو ہم کہاں میرے دوستوں بھائیو عزیزو؟ کیا عمل کے موقع پر ہم عمل کو ایسا جانتے ہیں کہ میرے نبی کے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم جو اعمال لے کر آئے، ان اعمال کے اندر میری دنیا اور آخرت کی کامیابی مضمر ہے، چھپی ہوئی ہے، چاہے نظر نہیں آ رہی ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، میں بازار کے اندر دکان لے کر بیٹھا ہوں اور گراہک آ رہا اور اللہ کا منادی پکار رہا، ایک ایسا کام کرنے والا کہ گراہک کی وجہ سے اپنی تکبیر اولا چھوڑ رہا ہے، یہ صف اولا چھوڑ رہا ہے۔ نہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، نہیں، کاش ایسا ہوتا کہ ہم چھوڑ دیتے اور ہم یہ کہتے کہ نہیں بھائی نہیں، اپنے کام تو بعد میں ہوتے رہیں گے، میرے اللہ کا بلاوا آ گیا، اللہ کے منادی نے آواز لگا دی ہے، اب تو میں مسجد کے اندر جا رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اس کو بھی دعوت دیتے ہوئے چلے گئے۔ اللہ کرے یہ چیز زندہ ہو۔ کیا ہم نے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں یہ سمجھا ہے؟ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ اللہ نے تو کہہ دیا تھا کہ خود بھی بچو، اپنے اہل و عیال کو بھی بچاؤ جہنم کی اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ اللہ نے تو کہہ دیا تھا ایمان والو پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، یہ قرآن کی آیتیں اور یہ مفہوم اس کے، یہ کیا سوتوں کو جگانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اللہ کرے کہ یہ سوتے یہ جاگ جامیں، جیسے حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت پر میرے بھائیوں مچل جایا کرتے تھے۔ اللہ کرے وہ چیزیں میرے اندر بھی زندہ ہو جائیں اور تمام کام کرنے والوں میں زندہ ہو جائیں۔ تو یہ سبب کا یقین کتنا اندر سے نکل رہا ہے اور عمل کا یقین کتنا آ رہا ہے۔ یہ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ تھرمامیٹر دے کر گئے، اور حضرت مولانا عمر صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دو دکانیں بازار کے اندر میں ہیں، کپڑے کی دکانیں اور کپڑے کا ویاپاری، یہ کپڑے کا کاروبار کرنے والا، اس کے پاس ایک گراہک آیا اور اس گراہک نے آ کر کے کہا کہ میں آپ سے کپڑا لینے آیا ہوں۔ اس نے اتنا ہی کہا تھا، اتنی دیر میں اللہ کے منادی نے آواز لگا دی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس کے کان میں پڑ گئی اذان کی آواز اور یہ کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھائی اپنا کام تو کرتے رہیں گے، اب اللہ کے منادی نے پکارا ہے، اب مجھے مسجد کے لیے جانا ہوگا، اب مجھے نماز پڑھنی ہوگی، مجھے اپنے اللہ کے حکم کو پورا کرنا ہوگا۔ اور وہ یوں کہہ رہا ہے، وہ گراہک جو آیا سامان لینے کے لیے، وہ یوں کہہ رہا کہ میں 1,00,000 روپے کا کپڑا، 1,00,000 کو ایسا بڑا کر کے پیش کر رہا ہے کہ میں 1,00,000 روپے کا کپڑا تمہارے سے لینے آیا ہوں۔ اور وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں بھائی، آپ چاہے جتنا لینے آئے ہیں لیکن اپنے کام تو کرتے رہیں گے، اب تو نماز کے پڑھنے کا وقت آ گیا، اب میں کاروبار نہیں کر سکتا، اب میں مسجد میں جاؤں گا، اب میں وضو کروں گا، اب میں وضو کر کے ہر قدم پر جو ہے نیکی کماؤں گا، ایک گناہ معاف کراؤں گا۔ اور ایسا ہے کہ جیسے احرام باندھ کر کے اپنے گھر سے وہ مسجد کی طرف چلا ہو، بیت اللہ کی طرف چل دیا ہو، ایسا ہے میرے بھائیوں، ان فضائل کا استحضار اس کے دل کے اندر ہے اور ان کے ملنے کا شوق اور جذبہ اس کے اندر میں ہے، ان کو سوچتا ہوا خوشی خوشی مسجد کی طرف جا رہا۔ اور وہ گراہک دوڑا اور یوں کہہ رہا کہ بھائی میں 1,00,000 روپے کا آپ سے کپڑا لینے آیا ہوں۔ وہ کہہ رہا کہ 1,00,000 روپے کا کپڑا لینا ہو چاہے جتنا لینا ہو، وہ کہہ رہا کہ بھائی میں تو مسجد کے لیے جا رہا ہوں، میں تو نماز کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ اچھا تم 1,00,000 روپے کا کپڑا چھوڑ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں، وہ تو مقدرات کی چیز ہے، اگر میرے اللہ نے میرے مقدر میں لکھا ہے وہ تو مجھے پہنچ کر رہے گا، کوئی چھین نہیں سکتا میرے بھائی، آپ چلے جائیے۔ اس نے کہا تمہاری دکان کے برابر میں وہ جو دکان نظر آ رہی ہے میں اس سے خرید لوں گا۔ اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ چاہیں اس سے خرید لیں، مجھ سے لینا تو انتظار کریں نماز کے پڑھنے تک کا، بیٹھے رہیں۔ اس نے کہا میں انتظار نہیں کر سکتا، میں تو اس سے لے لوں گا۔ کہ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، مقدر کی چیز ہے۔ اس پر راضی ہو کر چلا گیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جب یہ نماز پڑھنے گیا اور وہ گراہک دوسری دکان میں گیا اور دوسری دکان میں جا کر کیا کہہ رہا ہے، دوسری دکان میں جا کر یوں کہنے لگا کہ دیکھو
یہ جو دکان والا تھا برابر والا کیسا بے وقوف اور پاگل آدمی اور احمق ہے کہ میں نے اس کو کہا میں آپ سے 1,00,000 روپے کا کپڑا لینے آیا ہوں، پھر بھی چلا گیا۔ اور اس نے اس کے سامنے تھان کے تھان کھولنے شروع کر دیے کہ 1,00,000 روپے کا کپڑا لینے کے لیے آیا، بڑا خوش ہو رہا۔ اور لوگوں نے بھی، میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، لوگوں نے بھی طنز اور طعنے کے طور پر نہ جانے کیا کیا جملے کہہ دیے کہ کیسا بے وقوف آدمی تھا، 1,00,000 کا گراہک چھوڑ دیا اور اس نے 1,00,000 کا گراہک پکڑ لیا۔ لوگوں نے کہا اس نے نفع کما لیا، اس نے نفع گوا دیا۔ لوگوں نے جو کہنا تھا کہہ لیا۔ حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ یہاں پتہ نہیں لگے گا کہ اس نے کیا کما لیا، اس نے کیا گوا دیا، کیونکہ یہ لوگ تو یوں کہہ رہے، یہ میرے الفاظ ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، لوگ تو اس وجہ سے کہہ رہے ہیں ان کے سامنے دنیا کے نفع ہیں۔ اس لیے مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہاں پتہ نہیں لگے گا، یہ تو قبر میں جا کر پتہ لگے گا کہ جب وہ قبر کے اندر رکھا جائے گا جس کی عصر کی نماز ہو گئی اور اس کا کپڑا بیچنے کے چکر میں عصر کی نماز چھوٹ گئی، وہ تو قبر میں جا کر پتہ لگے گا کہ اس کی نماز نے اس کا کتنا بڑا کام کر دیا کہ جب داہنی طرف سے عذاب نکل کر آئے گا اور اس کی نماز ایسی طاقتور اس نے نماز پڑھی اور بنائی کہ وہ عذاب کو دھکا دے کر پرے کر دے گی۔ میرے دوستو بھائیوں فرماتے تھے کہ اب پتہ لگے گا کہ اس کی نماز نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ اس کی نماز رہ گئی، لاکھوں پڑھا کما لیے ہیں، لاکھوں کما لیے، لاکھوں لے گیا، لیکن وہ لاکھوں قبر کے اندر قبر کے عذاب کا آنے والے کو ہٹا نہیں سکتے۔ اس کے لیے تو وہ اعمال ہی ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ اس لیے کتنا عملوں کی طرف چل رہے ہیں اور کتنا ہمارے اندر میں سے یہ نکل رہا ہے۔ اسی طریقے سے میرے دوستو بھائیو عزیزوں، تیسری چیز یہ فرمائی کہ دنیا سے کتنی بے رغبتی بڑھ رہی ہے اور آخرت کا کتنا شوق بڑھ رہا ہے۔ دنیا سے کتنی بے رغبتی بڑھ رہی ہے اور آخرت کا کتنا شوق بڑھ رہا ہے۔ یہ ہر ایک کام کرنے والے کو اپنے ہی گریبان میں جھانک کر کے دیکھنے کی چیز ہے۔ یہ تھرمامیٹر ہے، ہر ایک چیک کر لے۔ میرے دوستو بھائیو عزیزوں، جب میں نے شروع میں عرض کر دیا کہ جو بھی چیک کرے وہ اسی کا بتا دے گا، وہ اسی کا بتا دے گا کہ دنیا سے کتنی بے نیازی، دنیا سے یعنی آدمی کی جو ہے بے رغبتی کتنی بڑھ رہی ہے اور آخرت کا شوق کتنا بڑھ رہا ہے۔ وہ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جنہوں نے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں بڑی قربانیاں دی ہیں، وہ حضرات صحابہ، ان کے دلوں کے اندر اور ان کے اندر میں کیا دنیا کی بے رغبتی کی بنیادیں ہوں گی کہ 3 روز ہو گئے، وہ صحابی فرماتے ہیں 3 روز ہو گئے کچھ کھانے کو نہیں ملا اور وہ اس طریقے سے کھجور پر گزر بسر کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس موقع پر جب خیمے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے میرے بھائیوں، انہوں نے تو کھجوریں بھی پھینک دی تھی اور یوں کہا تھا کہ ان کھجوروں کے ختم ہو جانے کا زمانہ تو بہت لمبی زندگی ہے، میں کہاں تک انتظار کروں گا۔ ان کو پھینک دیا اور اللہ کے دین کے کام آ گئے، کیونکہ آخرت ان کے سامنے تھی۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، وہ صحابی دوڑے ہوئے جا رہے اور قسم کھا کر کہہ رہے ہیں کہ خدا کی قسم مجھے جنت کی خوشبو احد پہاڑ کے پاس سے آ رہی ہے، احد پہاڑ سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ کیا دنیا سے بے رغبتی کی بنیادیں ہوں گی؟ کیا دنیا سے بے رغبتی اندر میں آئی ہوگی؟ کیا آخرت کا شوق آیا ہوگا؟ کیا آخرت سامنے آ گئی کہ سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، اپنا سب کچھ لگا دینے کو تیار ہیں؟ وہ حبیب ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں خط لے کر بھیجنا، سنا دیا گیا زندہ واپسی کی کوئی امید نہیں ہے، کھڑے ہو گئے، تیار ہیں، قربانی دینے کے لیے کھڑے ہو گئے، جان مال لگانے کے لیے کھڑے ہو گئے اور اللہ کے دین کے لیے میرے دوستو اپنا سب کچھ لگا کر چلے گئے۔ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ایک سبق ہے کہ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، یہ دنیا ختم ہو جانے والی جگہ ہے۔ وہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موتا کے میدان میں کہا تھا کہ تو اگر جو ہے یہاں نہیں مرا، ویسے بھی اپنے بستر پر مرے گا۔ میرے بھائیوں دوستو بزرگوں، اور کیسے انداز میں کہا تھا کہ وہ دل تجھے اترنا ہوگا، خوشی سے اتر یا ناگواری سے اتر۔ تو یہ 3 چیزیں بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے فرمائیں کہ مخلوق سے کتنی بے نیازی آ رہی ہے اور خالق سے کتنا کنیکشن جڑ رہا ہے، کتنا تعلق ہمارا اللہ سے جڑ رہا ہے۔ یہ ہر ایک کام کرنے والے کو سوچنے کی ضرورت ہے
اور اسباب کے مقابلے میں عملوں پر یقین کتنا آ رہا ہے. اور دنیا سے میرے بھائیوں کتنی بے رغبتی آ رہی ہے. کتنا میں اس کو جان رہا ہوں ختم ہو جانے والا جہان ہے, یہ ختم ہو جانے والی دنیا ہے, اس پر کود نہیں پڑتا, اس پر اس طریقے سے نہیں کودتا جیسے غیر کودتے ہیں. میرے بھائیوں ان کی بنیادیں دوسری, ہماری بنیادیں دوسری. اس لیے کہنے والوں نے کہا تھا کہ تیری جدا پسند ہے, میری جدا پسند ہے, تجھے خودی پسند ہے, مجھے خدا پسند ہے. تمہاری پسند دوسری, میری پسند دوسری ہے. تمہیں خودی پسند, ہمیں خدا پسند. میرے بھائیو ایک کام اللہ تعالیٰ جل شانہ نے عطا فرما دیا, اتنی بڑی ذمہ داری ہمیں دے دی. اس ذمہ داری کے اندر اللہ نے ہمیں آگے کر دیا, ہمیں بہت بڑی ذمہ داری دے دی, بڑی نعمت دے دی. ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم اپنی جان مال کو لگاتے اور قربانیاں دیتے. صرف میرے دوستو بھائیو کہنے سننے کی بات نہیں ہے, بلکہ نیتیں کرنے کی بات ہے. یہ نہیں جمعرات میں آئے تھے بیان ہو گیا, یہ نہیں کہ بات سن لی اور چلے گئے. نہیں میرے دوستو بھائیو عزیزو, ہم آئے تھے کچھ لینے کے لیے اور یہ لے کر جا رہے ہیں کہ آج تک جو کمی کوتاہی ہوئی, آج تک جو غلطیاں ہوئی ہیں, آج تک جو ہمارے سے ہوئی ہے کمی کوتاہی, میرے بھائیو اللہ کے دین کے معاملے میں اور دین کی محنت کے معاملے میں ہم ہاتھ اٹھا کر اللہ سے کہہ دے, اللہ بس جو غلطی ہوئی معاف فرما دے. آج تو نے اتنی بڑی نعمت ہمیں دے دی, ہم پہچان نہ سکے, اتنا بڑا کام دے دیا ہم سمجھ نہ سکے. اے اللہ بس آج سے جو کچھ غلط, آج تک جو کچھ ہوا ہمیں معاف فرما دے. لیکن آج سے ہم تیرے دین اور تیرے دین کی محنت میں انشاءاللہ یہ نیت لے کر جا رہے ہیں کہ ہم پوری جو ہے قربانی کے ساتھ چلیں. کیا میرے دوستو بھائیو عزیزوں, ہمارے بھائی طفیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ غری کے رحمت کرے, اکثر فرمایا کرتے تھے کہ یہ کام نہ باتوں سے چلا ہے نہ باتوں سے چلے گا, یہ تو قربانی سے چلا قربانی سے چلے گا. اور حقیقت ہے میرے بھائیو دوستو بزرگوں, ایک علاقے کے اندر ہماری جماعت گئی, فوراً بیرون کی جماعت وقت لگا کر آئی. اس مسجد کے ساتھی کارگزاری سنانے لگے, جاوید بھائی ان کا نام تھا. وہ کہنے لگے کہ ہم ایک ملک کے اندر گئے, انہوں نے اپنی پوری کارگزاری سنائی اس جماعت کی. کہنے لگے جس ملک میں ہمارا وقت لگا, اس ملک کے اندر ہمارا رخ ایسے علاقے کا بنا جہاں کی بیت الخلاؤں کے بعض جگہ دروازے ہی نہیں تھے, بعض جگہ اگر دروازے تھے تو ان کی کنڈیاں نہیں تھی. 4 مہینے اسی طریقے سے ہم نے پورے کر لیے, اور جب پورے کر کے 4 مہینے ہم مرکز پہ لوٹے, اور جب ساری جماعتیں چونکہ جو ملکوں کے اندر جاتی ہیں کام کرنے کے لیے, ان کو واپسی جو ہے وہیں کے مرکز پر آنا ہوتا ہے, اور پھر جس علاقے میں انہوں نے محنت کے لیے بھیجا تھا اس کی ساری کارگزاری سنانی ہوتی ہے. انہوں نے اپنی کارگزاری سنائی اور کارگزاری میں وہ ساتھی خود کہہ رہے تھے, وہ خود اس جماعت کے اندر کسی کی سنائی نہیں, وہ خود کہہ رہے تھے کہ میں ہی اس طریقے سے کرسی پر بیٹھا اور سارا مجمع سامنے تھا اور جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی, اور انہوں نے کارگزاری سنائی. اور کارگزاری کے اندر میں نے خود یہ وہاں کے ذمہ داروں کو یہ بات کہی اپنی ساری کارگزاری سنانے کے بعد کہ میں اتنی سی درخواست کرنا چاہتا ہوں, جو جماعتیں باہر سے کام کرنے کے لیے آتی ہیں آپ کے ملکوں میں, صرف اتنی سی درخواست ہے کہ ان جماعتوں کا رخ کم سے کم ایسے علاقوں کا بنا دیا جاوے جہاں کی بیت الخلاؤں میں کم سے کم کنڈیاں. وہ بتا رہے تھے بعض جگہ ہم چادر ڈال کر, اور بعض جگہ تو ساتھی چادر لے کر کھڑے ہوتے تھے. اس طریقے سے قضاء حاجت سے فارغ ہوئے اور نہ جانے کس طریقے کی وہ اپنی داستان اور اپنی کارگزاری سنا رہے تھے, کس طریقے سے وقت لگایا. تو میرے بھائیو دوستو بزرگوں, وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے جب یہ بات کہی کہ آپ ایسے علاقوں کا رخ بنایا کریں جہاں کی بیت الخلاؤں کی کم سے کم کنڈیاں تو کہنے لگے میں ایسے کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور کونے میں اس طرف ایک بزرگ بوڑھے بڑے میاں بیٹھے تھے جن کی بھویں بھی سفید تھی. انہوں نے وہیں سے کہا کہ بھائی کوئی ذرا مجھے کرسی تک پہنچا دو. تو ایک نوجوان کھڑا ہوا اور ان کا ہاتھ پکڑ کر کے ان کو کرسی پر لایا. یہ نوجوان کہتا ہے جو کارگزاری سنا رہا تھا کہ میں نیچے بیٹھ گیا, وہ کرسی پر بیٹھ گئے, اور کرسی پر بیٹھ کر انہوں نے یوں کہا کہ تم اس لیے کہہ رہے ہو کیونکہ تم ہندوستان سے آئے ہو. اب میں سناتا ہوں تمہارے پڑوس کی کارگزاری. تمہارے پڑوس سے جو جماعتیں آتی ہیں, ایک جماعت آئی, اس جماعت نے آ کر کے یوں کہا کہ ایک نقشہ لے کر آئے, ایک نقشہ. وہ جماعت یہ تو ہم نے بھی دیکھا ہے, یہ تو ہم نے بھی دیکھا جب ہم انڈونیشیا میں گئے کہ وہ لوگ اپنا رخ وہیں سے طے کر کے آتے ہیں, اور وہ تو اتنا سناتے کہ ہمیں تو آپ کے ملک کے اس علاقے کا رخ دیا جائے.
تو انہوں نے یہ سنایا کہ ہمیں آپ کے اس علاقے کا رخ دیا گیا ہے اور ہم یہاں محنت کریں گے. تو وہ یہ سنا رہے تھے کہ وہ کہنے لگے یہ علاقہ ہمارے ملک میں کہاں ہے ہم نہیں جانتے. تو انہوں نے نقشہ رکھا, نقشہ بھی ساتھ لے کر آئے اور نقشے سے بتایا کہ یہاں پر ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. بغیر ترجمان کے 9 ساتھی تھے, 9 ساتھی بغیر ترجمان کے, جماعت چلی گئی. تو وہی سنا رہے تھے کہ جن علاقوں کے اندر وہ گئے ان علاقوں کے اندر مسجدیں نہیں تھی, وہاں بہت زیادہ حالات بڑے نازک تھے. تو وہاں پر وہ لوگ کیا کرتے تھے کہ تمبو گاڑتے تھے اور تمبو گاڑ کر کے وہاں پر لوگوں پر محنت کرتے تھے, ان کو لاتے تھے, جنگل سے لکڑیاں توڑ کر لاتے تھے, کھانا بناتے تھے, قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لیے جنگلوں میں جاتے تھے, پانی نہ جانے کہاں سے پہاڑوں سے بھر کر لاتے تھے. اس طریقے سے وہ قربانی کے ساتھ وقت لگاتے تھے اور محنت کرتے تھے. پھر اس طریقے سے قربانی دے کر وہ اگلے علاقے کو یعنی تجویز کرتے تھے. پھر آگے جا کر وہ اپنا تمبو اور شامیانہ گاڑتے تھے, پھر وہاں کام کرتے تھے. اس طریقے سے کام کیا ہے انہوں نے. 7 مہینے کی جماعت تھی اور 7 مہینے وہ محنت کرتے 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 اس علاقے سے محنت کر کے چلے گئے. جب وہ چلے گئے وہ بزرگ بتا رہے تھے کہ آج اس علاقے میں جہاں جہاں انہوں نے شامیانہ گاڑا تھا اللہ تعالیٰ جل شانہ نے اسی جگہ کو اپنے گھر کے لیے پسند فرما لیا. ہر اس جگہ پر آج ایک مسجد قائم ہے. تو انہوں نے یہ بات سنائی کہ کام تو قربانیوں کا ہے. جب قربانی دی میرے بھائیوں, کام باتوں سے نہیں چلتا. میں نے یہاں بیٹھ کر بہت اچھی باتیں کر لی اور قربانی نہ دی, کام نہیں چلے گا. قربانی دینی پڑے گی, قربانی دلوانی پڑے گی. اور یہ وہ مجمع ہمارے شہر کا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اوپر کا مجمع ہے کہ یہ اگر جی پر لے لے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں ہمارے شہر کے اندر کام میں بہاریں آ سکتی, بہاریں آ سکتی. اس طریقے سے میرے دوستوں بھائیوں لوگ قربانیاں دے رہے ہیں اور ضرورت ہے قربانیاں دینے کی اور ضرورت ہے چلنے پھرنے کی اور ضرورت ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں انسانیت کے اوپر ترس کھانے کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا غور کرو میرے بھائیوں, کس قدر اس امت کے لیے روئے ہیں, کس قدر اس امت کے لیے تڑپے ہیں. ہم بہت سن چکے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, بہت سن چکے ہیں. لیکن میرے بھائیوں کریں کیا, اس کے علاوہ ہم کریں کیا میرے بھائیوں. ہمارے ہاں تو ترغیب ہی ہے, ترغیب ہی دے سکتے ہیں کہ ہمارے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے روئے ہیں اور کیسے بلکے ہیں اور کیسے تڑپے ہیں. واقعات لکھے ہیں کہ وہاں غار کے اندر سے 3 دن ہو گئے, رونے کی بڑی آوازیں آ رہی ہیں, رونے کی بڑی آوازیں, لوگ بڑے پریشان. لوگ آ کر کہہ رہے کہ ہمارے جانوروں نے گھاس چرنا بند کر دیا, وہاں سے بڑی رونے کی آوازیں آتی ہیں, پتہ نہیں کون رو رہا ہے. وہاں جا کر دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے غم میں رو رہے ہیں. آپ علیہ السلام امت کے غم میں رو رہے ہیں. میرے بھائیو عرفات کے میدان میں آپ روئے ہیں. کون سا موقع ایسا ہے؟ امی جان حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں پیچھے بیٹھ کر آپ کی حالت پر ترس کھا کر میں بھی رویا کرتی تھی. آپ اس قدر روتے تھے. آج امت کہاں جا رہی ہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں؟ کیا یہ تمام کام کرنے والوں کو رات کو اٹھ کر کے اللہ کے سامنے موٹے موٹے آنسو بہانے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ جل شانہ سے فیصلے کرانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس لیے بزرگوں نے کہا ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں, انسان کے اوپر کسی بھی لائن کا کوئی حال آیا, کسی بھی لائن کا کوئی حال آیا, اس حال نے اس کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیا, وہ حال اس کے لیے رحمت بن کر آیا. وہ حال تو اس کے لیے رحمت بن کر آیا ہوا. اور کسی بھی لائن کا کوئی حال آیا, اس نے اس کو مخلوق کی طرف متوجہ کر دیا, وہ حال اس کے لیے زحمت بن کر آیا. کہ وہ تو توفیق مانگنے کی دیتے ہیں جب دینے کا ارادہ کرتے ہیں, کہ توفیق دے دی ہے مانگنے کی کہ کچھ دینا چاہ رہے ہیں. یہ تو لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے مانگنے کا دروازہ کھول دیا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے عطایا کا دروازہ بند کر دے. ایسا نہیں ہو سکتا. تو کیا ضرورت نہیں ہے میرے بھائیوں؟ کیا دوسروں کی بھی وہی صبح اور شام
اور یہ کام کرنے والوں کی بھی وہی صبح اور شام کہ وہ بھی صبح کو اٹھ کر کے وہ بھی مکان بنانے، وہ بھی دکان چمکانے، وہ بھی میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، کاش ہم یہ تو کہتے کہ ہمارا کام ہے، یہ تو کہتے کہ ہمارا کام ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، یوں تو کہتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی بھی وہی صبح اور وہی شام ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی صبح اور اس کی صبح کی بنیادیں اور ہیں، وہ دوسری ہیں، اس کی بنیادیں، اس کی صبح تو میرے بھائیو اس پر ہے، وہ تو انسانیت کی فکر میں ہے کہ یہ بھی جہنم سے بچ جاوے، یہ بھی جہنم سے بچ جاوے، یہ بھی جہنم سے بچ جاوے، یہ سارے جہنم سے بچ جاویں، اس میں سب سے پہلے میری اپنی ذات ہے، میں بھی جہنم سے بچ جاؤں۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں کوئی معمولی آدمی نہیں تھے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر اس دعوت کی محنت کے 10 حصے کیے جائیں تو 9 حصے محنت اپنے ہوں۔ تو آج تو اللہ معاف کرے اپنی بے دینی کا درد نہیں ہے، اپنی بے دینی کا ہمارے اندر میں غم نہیں رہا، اپنے بیوی بچوں کی بے دینی کا درد اور غم نہیں رہا، ہم اپنی بے دینی پر نہیں رو رہے میرے بھائیوں، ہم اپنی بیوی بچوں کی بے دینی پر نہیں رو رہے، ہم اپنے رشتہ داروں کی بے دینی پر نہیں رو رہے، ہم اپنے محلے پڑوس والوں کی بے دینی پر نہیں رو رہے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں۔ ابھی تو مسجد کے اطراف میں چند مکانات ملے ہیں، ان کے اندر محنت کر رہے ہیں میرے بھائیوں، ابھی تو ان کو سامنے رکھ کر نہیں رو رہے، وہ کب وہ دن آئے گا جب ہم پوری امت کو سامنے رکھ کر کے رونے والے بنیں۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا، ماشاءاللہ آپ بہت اچھے ہیں، آپ سارے ساتھی بہت اچھے، میرے بھائیو ہم تو اپنا سبق سنا رہے ہیں، اللہ کرے کہ اس چیزیں زندہ ہو جائیں۔ حال تو یہ ہو چکا ہے، وہاں پڑوس کے ساتھی ملے، کتنی کارگزاریاں اور ایسی عجیب و غریب ہلا دینے والی کہ حال کیا ہو گیا ہے۔ تو اس لیے میرے دوستوں بھائیو عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک محنت عطا فرمائی ہے، ایک کام عطا فرمایا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سارے کے سارے اس کی نیت کریں کہ میرے اللہ نے مجھے بہت بڑی نعمت عطا فرمائی، نعمت عظمیٰ ہے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم اس کو لے کر کے کھڑے ہوں اور میرے بھائیوں ہم اس کی ایسی ترتیب بناویں کہ انشاءاللہ ہم قربانیوں کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہمیں جو 2 چیزیں دی گئی ہیں، دعوت اور دعا، ہمیں دعوت والا بنایا گیا، ہمیں دعا والا بنایا گیا۔ صرف کہنے کی بات نہیں ہے، صرف سننے کی بات نہیں ہے، بات کرنے کی ہے، کام تو کرنے سے چلے گا میرے بھائیوں، ہمیں اس پر آنا پڑے گا، ہمیں اس میں کچھ دیوانہ بننا پڑے گا، کچھ دیوانہ بننے کی ضرورت ہے، کچھ رونے بلکنے کی ضرورت ہے، امت کے حال پر کچھ گڑ گڑانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس کے لیے نیت کرنی پڑے گی، ہمیں اس کے لیے ارادے کرنے پڑیں گے میرے دوستوں بھائیو عزیزوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ حال کیا ہو رہا ہے۔ ابھی تو اپنا گھر، پھر محلہ، پھر یہ تو پورا عالم میرے دوستوں سامنے رکھ کر چلنے کا کام ہے۔ مفتی زین العابدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے جا رہے تھے، گاڑی کے اندر دوسرے حضرات بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک نوجوان جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ اپنی مسجد کی طرف جا رہا تھا۔ مفتی صاحب اپنے ساتھیوں کو کہنے لگے کہ دیکھو یہ لڑکا مسجد کا آج گشت ہے، گشت کرانے جا رہا، اور ان کے سامنے معلوم کیا، کہنے لگے بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگا میں علم اللہ کا دین پھیلانے جا رہا ہوں، یہ علم اللہ کا دین پھیلانے جا رہا کہ جا اپنی مسجد کا گشت کرنے رہا۔ اور نیت تو دیکھو اس کی کیا ہے، عالمی امت عالمی کام، اور عالمی کام عالمی نیت سے۔ اس لیے میرے بھائیو دوستوں بزرگوں، ہم سب اس کی نیت کریں، ارادہ کریں کہ ہم میں کا ہر ایک اس کی نیت کرے، اپنی ذات کے اعتبار سے ہم میں کا ہر ایک نیت کرے کہ انشاءاللہ میں اپنی قربانی کی سطح کو بڑھاؤں۔ ہم میں کا ہر ایک جہاں چل رہا ہے اس سے اوپر آنے کی ضرورت ہے، اس سے آگے کو بڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہفتے واری اجتماع میں آئے ہیں، ہفتے واری اجتماع میں بات سنی اور چلے گئے،
کہ نہیں میرے دوستو بھائیوں، کہاں گئے تھے کہیں نہیں، اور کیا لائے کچھ نہیں کا مصداق نہ ہو جاوے، یہاں آئے تو کچھ لے کر جاویں۔ لوگ جاتے ہیں نہ جانے کہاں کہاں، ان سے لوگ پوچھتے کہاں گئے تھے، کبھی فلاں جگہ گئے تھے کہ وہاں کی تو فلاں چیز بڑی مشہور ہے، وہ لے کر آئے کہ جی بالکل لے کر آیا ہوں۔ لوگ لے کر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم یہاں آئے ہیں ہفتے واری اجتماع کے اندر، ہم آئے اور ایسے ہی کورے چلے جائیں؟ نہیں 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 میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، ہم کچھ نیت اور کچھ ارادے لے کر لوٹیں گے، ہم کچھ نیت اور ارادے لے کر لوٹیں گے، کچھ قربانی کی سطح کو بڑھانے کی نیت لے کر جائیں گے، کچھ مانگنے کا میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنے کی مقدار کو بڑھانے کی نیت کو لے کر جائیں گے کہ مجھے ایک کام دیا گیا، ایک ذمہ داری دی گئی ہے، اس کے اندر بہت سارا حصہ ایسا ہونا چاہیے جس کے اندر میں اپنے اللہ سے مانگ رہا ہوں۔ اس لیے حکومت کی کرسیوں سے اور دنیا کے بڑے سے بڑے نقشے سے وہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے جو مسئلے دعاؤں سے حل ہو سکتے، جو مسئلے دعاؤں سے حل ہو سکتے ہیں۔ اور میں پہلے بھی عرض کر چکا کہ بڑے حضرت جی رحمت اللہ علیہ نے یہ تھرمامیٹر دیا ہے کہ مخلوق سے بے نیازی کتنی آ رہی ہے اور خالق سے تعلق کتنا جڑا۔ تو اب یہ ضرورت پیش آئی ہے، اور یہ جو حال اس کے اوپر آیا، اس حال کو اس نے دوسروں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا، دوسروں کو سنانا شروع کر دیا۔ فرمایا کہ اپنے مسئلوں کو اپنے مسئلے جو ہمیں مسئلے پیش آئے ان کو دوسروں کے سامنے رکھنے کا نام تو، ان کو دوسروں کو سنانے کا نام تو سوال ہے، اور سوال تو ذلت ہے۔ اور میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، اپنے مسئلوں کو اپنے اللہ کو سنانے کا نام دعا ہے، اور دعا عزت ہے۔ دعا کیا ہے کہ دعا عزت ہے۔ اس لیے اللہ کرے کہ ہم اللہ سے مانگنے والے بن جائیں۔ اچھا خاصا وقت اللہ سے میرے دوستوں بھائیوں ہم دعائیں مانگیں۔ یہ ہمارے بڑوں کا حال تھا، یہ ہمارے بڑے، ہم میرے دوستوں بھائیوں بزرگوں کتنی مرتبہ یہ واقعہ سن چکے ہیں کہ ہمارے بڑے کس طرح رویا کرتے تھے، کس طرح بلکتے تھے، کس طرح کڑتے تھے، کس طرح امت کے لیے رویا کرتے تھے۔ میرے بھائیوں، ہمیں بھی تو اس میدان میں آنے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تو ذرا آستینیں چڑھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تو ذرا ہاتھ اٹھانے کی ضرورت ہے، ہمیں بھی تو ذرا اللہ سے کہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ میرے دوستوں بھائیوں عزیزوں کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے مانگو میں دوں۔ اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمارے اندر میں فکریں پیدا ہو جائیں، ہمارے اندر میں فکریں پیدا ہوں، کیونکہ فکر بہت بڑی نعمت ہے اور بے فکری بہت بڑی زحمت ہے۔ اس لیے کہنے والوں نے کہا ہے کہ پہلے آدمی کی فکر بنتی ہے پھر آدمی بنتا ہے، پہلے فکر مرتی ہے پھر اس کے اندر کے داعیانہ صفات اور اس کا داعیانہ مزاج جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں کہتے ہیں کہ بے فکری تو داعی کی موت ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے اندر میں بے فکری آ جاوے، یہ بے فکری تو موت ہے داعی کی۔ اللہ کرے کہ یہ نکل جاوے، اللہ کرے کہ فکریں اندر میں آ جاویں۔ جب اندر کی فکریں بن گئی تو یہ فکریں اس کو میرے بھائیوں محلے کے اندر لیو گی کہ یہ بھی چلا جاوے، یہ بھی بچ جاوے، یہ بھی بچ جاوے، یہ بھی بچ جاوے۔ اس سے بھی بات ہو رہی، اس کو بھی کہہ رہے، اس کے بھی آگے درخواست کی جا رہی، اس کے سامنے بھی گزارشات ہیں، اس کو بھی کہا جا رہا، اس سے بھی سنا جا رہا، ہر ایک کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کہ وحشی کہ وہ بھی جنت میں چلا جاوے، ہندا کہ وہ بھی جنت میں چلی جاوے۔ میں واقعات کی تفصیل میں نہیں جا رہا، یہ اشارے ہیں میرے دوستو بھائیوں کیا کیا انہوں نے، اور ان کے لیے بھی جنت کے راستے۔ یہ خیر خواہی کا جذبہ ہے، ہر ایک کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ چلنا اس محنت کے اندر، ہر ایک کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ کام کو کرنا، کام کو امانت داری کے ساتھ امانت داری کے دو پہلو ہیں، امانت داری کے دو پہلو ہیں، ایک کا تعلق خالق سے ہے، دوسرے کا مخلوق سے ہے۔ اور امانت میں خیانت تو اچھی چیز نہیں ہے، یہ تو ایمان والے کا کام ہرگز نہیں ہے۔ امانت میں خیانت کے نہیں کہ امانت داری کے ساتھ کام کرنا، یہ کہ میرے دوستو بھائیوں کہ امانت داری کے دو پہلو، ایک کا تعلق اللہ سے ہے اور وہ یہ ہے کہ کام صرف اور صرف انہی کے لیے کیا جاوے، اور کسی کے لیے نہیں۔ ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے، کیا مطلب ہے ہم کسی سے کچھ نہیں چاہتے میرے بھائیوں، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں ہمارا اللہ راضی ہو جاوے اور ہماری آخرت بن جائے، اور کسی کو کوئی دے بھی کیا سکتا ہے۔
تو یہ امانت داری ہے۔ اور دوسرا جو پہلو ہے وہ مخلوق کے ساتھ، وہ یہی ہے جو میں ابھی عرض کر رہا تھا، وہ یہی ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی کے ساتھ کام کیا۔ تو کریں گے انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمدللہ رب العالمین، نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا ہما الا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين، يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين، يا حي يا قيوم، يا حنان يا منان، يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير، إنك على كل شيء قدير۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اللهم إنا قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل۔ اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ ہر طرح کے اور ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما۔ اے اللہ دن کے اجالے میں اور رات کے اندھیرے میں اور جان کر اور انجانے میں جتنے بھی تیری نافرمانیاں ہوئی ہیں، اے اللہ اقرار کرتے ہیں، اے اللہ ہم اقراری مجرم ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ اے اللہ پوری امت کی طرف سے ہم معافی کی بھیک مانگتے ہیں، پوری امت کو معاف فرما دے، امت کے حال پر رحم فرما دے، امت کی بگڑی بنا دے، اے اللہ امت کی ڈوبتی نیا کو پار لگا دے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی سہارا نہیں ہے، کہاں جائیں کس کو پکاریں، اے اللہ کون ہے جو دے دے گا؟ آپ کے سوا کوئی نہیں ہے جس نے یہ وعدہ کیا ہو کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا۔ اے اللہ آپ ہی نے تو کیا ہے۔ اے اللہ ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں، اے اللہ ہم آپ سے مانگنے آئے ہیں پوری امت کے لیے۔ اے اللہ پوری امت کے حال پر رحم فرما، امت کے حال پر رحم فرما، امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے، امت کی بے دینی کو دین سے بدل دے۔ اے اللہ امت کے جملہ مسائل کو حل فرما، امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی کی غیب سے شکل صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ بہت سے لوگ دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، اے اللہ ہر ایک کی جائز حاجت کو پورا فرما دے، حاضرین مجلس کی بھی جائز حاجتوں کو پورا فرما۔ اے اللہ وہ صفات جو اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے سے مقصود ہیں،
اے اللہ ہر کام کرنے والے کو ان صفات سے آراستہ فرما دے، تو اے اللہ تمام کام کرنے والوں کی زندگیوں کو ان صفات سے آراستہ فرما دے، اے اللہ جو اس محنت کا مقصد ہے اے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، ہم سب کو نصیب فرما جن صفات پر خوش ہو کر آپ دنیا اور آخرت بنایا کرتے ہیں، اے اللہ ان صفات سے ہمیں بھی نواز دے، ان صفات سے ہمیں بھی نواز دے، اے اللہ وہ صفات ہمیں بھی نصیب فرما۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو پاکیزہ اور مبارک طریقے لے کر کے آئے ہیں، اے اللہ ان مبارک پاکیزہ اور نورانی طریقوں کو ہماری زندگیوں کے اندر زندہ فرما دے، ہماری زندگیوں کے اندر ان کو زندہ فرما، اے اللہ ہم سب کو، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما، بلکہ ہر ایک کو اللہ قبول فرما لے، ہر ایک کو قبول فرما لے، خوب قربانی کے ساتھ اس محنت میں چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں معاف فرما، ہم نے اس کام کو کام نہیں سمجھا، کام کو کام نہیں بنایا، آج تک جو غفلت ہوئی اور جو کوتاہی ہوئی ہم معافی چاہتے ہیں، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما، اور آئندہ اے اللہ ہم سب کو فکروں کے ساتھ اس محنت کے اندر چلنے کی توفیق عطا فرما، خوب رونا دھونا نصیب فرما، خوب اپنے سے مانگنا نصیب فرما، اے اللہ یہ تمام کام کرنے والے، اے اللہ تمام کے تمام کام کرنے والوں کو اے اللہ رونے دھونے کی توفیق مرحمت فرما، اپنے سے مانگنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ ہر ایک کو ان صفات سے نواز دے، اے اللہ ہر ایک کو ان صفات سے نواز دے، آپس میں پیار محبت پیدا فرما، آپس میں جوڑ پیدا فرما، آپس میں الفتیں پیدا فرما، اے اللہ ایک دوسرے کو نفع پہنچانے کی اے اللہ ہمارے اندر میں جذبے پیدا فرما، ایک دوسرے کو فائدہ پہنچا رہے ہوں، اے اللہ دوسروں کو نفع پہنچا رہے ہوں، اے اللہ ہمیں ان میں شامل فرما لے، ہم سب کو اپنے نیک بندوں میں شامل فرما، متقی اور پرہیزگار بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ آپ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اے اللہ آپ کے خزانے تو لامحدود ہیں، رات دن کا مسلسل خرچ بھی آپ کے خزانوں کو کم نہیں کر سکتا، اے اللہ ان خزانوں سے ہمیں بھی عطا فرما، تقوی توکل عطا فرما، تواضع طہارت پاک دامنی نصیب فرما، اے اللہ تواضع عاجزی انکساری نصیب فرما، اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اس محنت میں چلتے رہنے کی اے اللہ اور موت تک جمے رہنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ یہ آپ کے فضل کے بغیر بہت مشکل ہے، آپ کے فضل کے بغیر اور آپ کے کرم کے بغیر بہت مشکل ہے، آپ ہی نے کرم فرما کر اس محنت میں لگایا ہے، یہ آپ کا فضل اور احسان ہے، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ جب تک زندہ رہیں اے اللہ دین پر اور ایمان پر ثابت قدم رکھ اور اس محنت کو کرتے رہیں، اس کے فیصلے فرما، اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، ہم میں سے ہر ایک کو قبول فرما، اے اللہ یہ جو جماعتیں بن رہی ہیں اور جہاں جہاں سے جو تاریخیں طے ہوئی ہیں اے اللہ ان پر خوب جماعتیں اور خوب افراد آپ کے راستے میں نکل رہے ہوں، اس کے فیصلے فرما، کرنے والی ذات تو آپ ہی کی ہے، ہمیشہ آپ ہی کے کرنے سے تو ہوا ہے، ہمارے کرنے سے کب ہوا ہے جو اب ہوگا، اے اللہ آپ ہی کے کرنے سے ہوا ہے اور آپ ہی کے کرنے سے ہوگا، اے اللہ آپ کی طاقت کی کوئی حد نہیں ہے اور ہماری کمزوریوں کی کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ ہم مخلوق ہیں اور آپ خالق ہیں، اور مخلوق ہونا محتاجگی ہے، آپ خالق آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، اے اللہ آپ تو بے نیاز ہیں، اے اللہ شہنشاہ ہیں اور بادشاہ ہیں، اے اللہ ہم سب کے لیے فیصلے فرما دے، ہم سب کے لیے فیصلے فرما، ہونے والے تمام اجتماعات کو قبول فرما، اے اللہ ہونے والے تمام اجتماعات کو پورے عالم کے اندر خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے، اے اللہ ہمارے بڑوں کے جمع ہونے کو اور تمام پرانے کام کرنے والوں کے جمع ہونے کو پورے ملک اور پورے عالم کے اندر اے اللہ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما دے، خیر کے پھیلنے کا ذریعہ فرما، اور تمام کام کرنے والوں کے اندر فکروں کے پیدا ہونے کا ذریعہ فرما، ہمیں بھی قبول فرما، ہماری اولادوں کو بھی قبول فرما، ہمارے خاندانوں کو قبول فرما لے، پوری امت کو قبول فرما، جو مانگا ہے اے اللہ اپنے فضل سے وہ سارا ہی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا بن مانگے عطا فرما، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی لائن سے دعائیں مانگی ہیں ان میں ہمارا بھی حصہ نصیب فرما، جن شرور آفات اور فتنوں سے آپ علیہ السلام نے پناہ چاہی ہے ہم بھی پناہ چاہتے ہیں، پناہ نصیب فرما، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔